اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فروی عن الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ حینما سئل بالنسبة لدعاء في شهر رجب فقال قل يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر إلى آخر الدعاء۔ عزیزان محترم، بہت سارے مؤمنین کی یہ خواہش تھی کہ دعائے ماہ رجب کا ترجمہ سلیس زبان میں، عام فہم زبان میں کیا جائے اور اس کا ایک ویڈیو کلپ بنا کر عموم تک لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ سب اس سے عمومی طور پہ استفادہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ دعائے ماہ رجب جو ہے شرح اور تفصیل اگر اس کی بیان کی جائے تو کئی مجالس بھی اس پر پڑھی جا سکتی ہیں سکون کے ساتھ، میٹر بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال کلپ کی حد تک اور چند دقیقوں کی حد تک آپ کے سامنے کچھ معروضات میں پیش کروں گا۔ انتہائی توجہ کی گزارش ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو محمد ابن زکوان نامی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے طلب کیا تھا۔ محمد ابن زکوان کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ دعا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ان جملوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ محمد ابن زکوان وہ شخص ہے جو اپنے زمانے میں سجاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس قدر یہ سجدے میں رہا کرتا تھا کہ لوگ اس کو سجاد کہا کرتے تھے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 95 نمبر کی جو جلد ہے اس کے صفحہ نمبر 320 پہ یہ تحریر کیا کہ محمد ابن زکوان سجدے میں اتنا رویا یہاں تک کہ اس کی نابینائی چلی گئی، اسی لیے اس کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں بھی اسی محمد ابن زکوان کے حوالے سے، جس کو سجاد کے نام سے جانا جاتا ہے، روایت کو نقل کیا۔ سجاد جیسا بندہ، محمد ابن زکوان جیسا بندہ جس نے سجدے میں رو رو کر اپنی بینائی جو ہے کھو دی، ایسا شخص آ کر امام سے کہہ رہا ہے علمنی دعاء، مولا مجھے کوئی دعا سکھائیے، وہذا شہر رجب، اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یعنی میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ہوں گناہگار خطاکار بندہ، عام سا بندہ، کج فہمی رکھنے والا بندہ، سوء فہمی رکھنے والا بندہ، وہ بندہ اس کو باتیں شاید اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ایک چھوٹے ذہن کا مالک، ایک سطحی سوچ رکھنے والا شخص اگر مجھ جیسا کوئی بندہ جا کر امام سے پوچھے تو مولا ممکن ہے اس کو اس کے ذہن کے مطابق، اس کو اس کے مرتبے کے مطابق کوئی دعا بتائیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن یہاں سائل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا جلیل القدر ہے، ایسا سجدہ گزار ہے کہ جو خود عند اللہ ایک مقام رکھتا ہے، ائمہ کے اچھے اصحاب میں سے ہے۔ اس نے جب یہ سوال کیا تو مولا نے یہ دعا تعلیم کی، اور وہ دعا جو ہے جو اس کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ جو دعا بتائی جا رہی ہے، اس دعا کو ادعو بہذا الدعاء فی الصباح والمساء، ماہ رجب میں صبح شام پڑھو۔ یہ صبح شام جو مولا نے فرمایا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد ہی، نہیں، آپ ویسے ہی علم کے نیچے کھڑے ہوئے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہم زیارتوں پر آئے، زری پر جا کے زری کو تھام کے یا من ارجوہ لکل خیر، اللہ کی بارگاہ میں انسان راز و نیاز کرتے ہوئے جب دل چاہے اس کا، رات کو سونے سے پہلے ماہ رجب میں باوضو ہو کے انسان سوئے، بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ دعا پڑھی۔ صبح اٹھا، اٹھتے ساتھ ہی اس نے جو ہے وضو کیا، پہلے یہ دعا پڑھی، یا من صبح اور شام، صبح دوپہر شام جس وقت پڑھنا چاہیے دعا پڑھ سکتا ہے۔ وفی اعقاب صلواتک، اپنی نمازوں کے بعد، فی النہار و فی اللیل، دن میں ہو یا رات میں، دن والی نمازیں ہو، رات والی نمازیں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو۔ اور نماز شب میں بھی انسان 2 رکعت نماز پڑھتے اس کے بعد پڑھے، نماز شب کے قنوت میں پڑھے، اپنی نماز کے قنوتوں میں پڑھنا چاہے، جب پڑھنا چاہے اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم لوگ یہ دعا جو ہے شروع کریں گے، اس ساری جو ہے جو اہمیت ہے اس کو بیان کرنے کے بعد، تاکہ ناظرین کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں، ایک بڑے آدمی کو سکھائی گئی ہے اور ہم سب اس دعا سے استفادہ
کر سکتے ہیں ماہ رجب میں مسلسل اس کو تکرار کرنے کے ذریعے سے، اور اگر معنی اور مفہوم سے آشنائی ہو جائے تو کیا ہی کہنے۔ آئیے دعا کو سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا من ارجوه لكل خیر وآمنوا سخطه عند كل شر۔ یہ جو جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، بسم اللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا من، اے وہ ہستی کہ ارجوہ لکل خیر، ہر بھلے کی امید جس سے میں رکھتا ہوں۔ یہ جملہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کا توکل بڑھ جائے گا، ذات الہی پہ اس کا اعتماد، اس کا یقین، اس کے دلوں سے جو وسوسے وہ دور ہوں گے اور یقین بڑھنے لگے گا، اس کی شک کی تمام کیفیتیں زائل ہو جائیں گی۔ ہر بھلے کی امید اللہ سے ہے، میرے ہر مسئلے کے لیے جو حلال مشکلات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیے۔ ہم لوگ ماہ رجب میں اگر یہ دعا کریں یا من ارجوہ لکل خیر، ہے وہ ذات جس سے میں ہر خیر کی، ہر بھلے کی امید رکھتا ہوں، لیکن عملی میدان میں اور پریکٹیکلی جب ہم لوگ ہر بھلے کی امید اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے رکھتے ہیں، خدا دور دور تک ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو روحانی مسئلہ ہے، جو روحانی بیماری کاؤنٹ ہوتی ہے چیز، کہ انسان لوگوں سے تو امید رکھے لیکن جس ذات سے اپنی ساری امیدوں کو وابستہ کرنا چاہیے اس سے امید نہ رکھے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ اور اس سے جڑا ہوا جملہ وآمنوا سخطہ عند کل شر، اور جس کے غضب کی وجہ سے میں بچ جاتا ہوں، محفوظ رہتا ہوں ہر شر سے۔ انسان جب کسی شر، اب شر میں یہاں پہ شر کی انواع و اقسام ہے، اب اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن بہرحال ایک مصداق، جب کوئی برائی آتی ہے، جب کوئی گناہ آتا ہے تو انسان اللہ کے غضب کو ذہن میں رکھ کر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، صرف اگر یہ سوچ انسان اپنا لے کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہوگا، میں غضب الہی کا شکار ہو جاؤں گا، یہ چیز اللہ کی معصیت ہے، یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے، میں اللہ کی نگاہ میں گنہگار ٹھہروں گا، تو انسان اس شر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وآمنوا سخطہ، اور میں جو ہے محفوظ رہتا ہوں سخطہ، اس کے سخط بمعنی ہے غضب ہے، اس کی ناراضگی سے، عند کل شر، ہر شر کے وقت۔ ایک اس کا زاویہ یہ ہے، اور ایک دوسرے زاویے سے بھی اسے انسان دیکھ سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے مقام رجا میں، اپنی امید میں اور خدا کے فضل و کرم پہ جب اعتماد کرنے لگتا ہے تب بھی یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو غضب الہی سے مکمل طور پہ محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اگر کوئی اس زاویے سے دیکھ رہا ہے تو یہ ایک غلط زاویہ ہوگا، یہ زاویہ درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یوں ترجمہ کرے اس کا کہ مجھے خدا کی نعوذ باللہ مثلا ناراضگی کوئی پرواہ ہی نہیں، اور میں اس ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، جو بھی شر ہو میں اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا، یہ زاویہ نگاہ بعض لوگوں کا چونکہ پریکٹیکلی ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دنوں، کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ لاپرواہ ہو کر ہر گناہ انجام دیتے، کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ غفار ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جو ہے وہ اس کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے، جب وہ بدلہ لینے پر آئے وہ منتقم بھی ہے، وہ جو ہے عذاب دینے والا بھی ہے، وہ جہنم میں پھینکنے والا بھی ہے، یہ ساری صفات بھی اسی کی صفات ہیں۔ لہٰذا انسان کو رحمت خدا سے امید بھی رکھنی چاہیے اور ساتھ میں غضب خدا سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وآمنوا سخطہ عند کل شر۔ اب اگلا جملہ سنتے ہیں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یہ جو جملہ ہے یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یہ انسان کو مقام عمل میں آگے بڑھنے کی امید دلاتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس کا معاملہ نعوذ باللہ کسی خسیس، کسی گھٹیا شخص سے، کسی اس شخص سے جس کی زبان پر رہتا ہو کہ گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو، جتنا
دو گے اتنا لوگے، جتنا کرو گے اتنا بھرو گے، یہ وہ ذات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، خالق جمیع کائنات ہے۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، جو کثیر عطا کرتا ہے قلیل کے مقابلے میں۔ ایک انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اس کو کئی نیکیاں دے دیتا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کہا، کئی ثواب دے دیے۔ ایک محمد رسول اللہ کہا، کئی ثواب دے دیے۔ ایک علی ولی اللہ کہا، کئی ثواب دے دیے۔ ایک کلمہ زبان پر آتا ہے، کئی نیکیاں نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں۔ ایک کسی مومن کو مسکرا کے کہا سلام علیکم، اس کے نامہ عمل میں 69 نیکیاں فوراً اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے اپنے مومن بھائی کو سلام کیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل قلیل ہے، عمل قلیل ہے، لیکن ثواب اس کے مقابلے میں جو ذات دینے والی ہے اس کا خزانہ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا وہ کثیر دیتا ہے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 نیکیاں مقابلے میں دیں گے۔ یہ منیمم ہے نیکیوں کا بدلہ جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتا ہے۔ یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ۔ یا من یعطی من سألہ ویا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، یہ وہ جملے ہیں، دو متصل جملے جو مزید انسان کو اللہ کی رحمانیت، اللہ کے کرم پر اس کا بھروسہ بڑھاتے ہیں۔ یا من یعطی من سألہ، اے وہ ذات جو عطا کرتی ہے، جو دیتی ہے اسے جو اس سے مانگتا ہے۔ میں اور آپ ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں، ماہ رجب میں، جو تینوں مہینے ہمارے سامنے ابھی آ رہے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، ان تمام کے تمام مہینوں میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، جو مانگے گا اللہ اسے دے گا۔ لیکن اس سے زیادہ جو مرحلہ ہے بڑا وہ یہ کہ یا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ ہستی جو اسے بھی دیتی ہے جو کہ نہ مانگے۔ کوئی نہ بھی مانگے، اللہ کو بھلا بیٹھا ہو، نہ مانگے، اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ، اللہ اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، کبھی زبان پہ لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں، کبھی اللہ کو سجدہ کیا ہی نہیں، کبھی اللہ کی طرف رخ کیا ہی نہیں۔ وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ، کیوں؟ تحننا منہ، وہ مہربان ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہی ہے۔ اب جب یہ جملے کہے بارگاہ الہی میں، اس ہستی کا یہ تعارف کرایا، ایسا عظیم تعارف کرایا جو کم کے مقابلے میں زیادہ دیتی ہے، جو مانگے اسے بھی دیتی ہے، جو نہ مانگے اسے بھی دیتی ہے، جو نہ جانتا ہو اسے بھی دے دیتی ہے۔ جان پہچان ہی نہیں، کوئی اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، دور تک کا تو کوئی تعلق نہیں، اللہ اسے بھی نہ واسطہ ہے۔ اعطنی، اب یہ دعا کا وہ جس سے کہا جائے ٹرننگ پوائنٹ، اگر آپ کہنا چاہیں کہ جس پہ انسان کو اب پوری اپنی دلجوئی کے ساتھ ان جملوں پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب سے یہ طلب کرنا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ۔ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وخیر الآخرہ۔ یا من ارجوہ لکل خیر کے بعد جس سے مجھے ساری خیر کی امید ہے، مانگ کیا رہا ہوں میں؟ اعطنی بمسألتی ایاک، بار اللہ میں بھی مانگ رہا ہوں۔ یا من یعطی من سألہ میں ہوں، میں من لم یسألہ میں نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں نہیں جو نہیں مانگتے، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو نہیں جانتے، میں ان لوگوں میں ہوں جو مانگنے والے ہیں، یعنی اللہ کو جانتے بھی ہیں تبھی مانگ رہے ہیں۔ اعطنی، بار اللہ مجھے عطا کر دے، کیا عطا کر دے؟ بمسألتی، میں مانگ رہا ہوں، میرے مانگنے کی وجہ سے عطا کر دے۔ تو نہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ جاننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن مجھے میرے مانگنے کے سبب عطا کر۔ ان جملوں کی اہمیت کو سمجھیے گا، کیا عطا کر دے؟ جمیع خیر الدنیا، دنیا کا سارا خیر، دنیا کی ساری بھلائیاں اور آخرت کی ساری بھلائیاں۔ دعا مانگنی، انسان ایسی جامع دعا مانگے مجھے سب چاہیے۔ یہ کسی امیر کا خزانہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یار یہاں زیادہ مانگ لیا تو کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ سب مجھے سے لینا ہے کیا؟ نہیں، ساری کائنات بھی مانگو، کوئی جو ہے ذرہ برابر اس کی جو ہے دین میں فرق نہیں پڑے گا، وہ عطا کرتا رہے گا۔ تم مانگ مانگ کے شاید تھک جاؤ لیکن وہ دے دے کر نہیں تھکے گا، وہ ایسی عظیم ہستی کا مالک ہے۔ اعطنی بمسألت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرہ۔ اب یہاں پہ چونکہ ایک جملہ
ذہن میں آ گیا ہے تو سنتے جائیے. ماہ رجب بھی ہے اور اسی میں ذکر وفات ابو طالب سلام اللہ علیہ بھی ہے. اور دعائے ماہ رجب کا پہلا جملہ یا من ارجوہ لکل خیر، اور یہ چوتھا یا پانچواں جملہ اعطنی بمسألۃ ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، اے وہ ذات جس سے میں ہر بھلے کی امید رکھتا ہوں. اب ابن ابی الحدید معتزلی جو جملہ لکھا ہے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو عجیب و غریب جملہ ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماذا ترجو لعمک ابی طالب، آپ اپنے چچا ابی طالب کے لیے کیا امید رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا یا من ارجوہ لکل خیر کو ذہن میں رکھیے گا، اے وہ اللہ کہ جس سے میں ہر بھلے کی امید رکھتا ہوں. اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ اعطنی بمسألۃ ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرہ. یا رسول اللہ ماذا ترجو لعمک ابی طالب، آپ اپنے چچا ابی طالب کے لیے آپ کی کیا امیدیں ہیں، کیا چاہتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ارجو لہ کل خیر، کہا کہ میں ابو طالب کے لیے ہر خیر کو مانگتا ہوں. جس کے لیے ہر خیر کا طلبگار بارگاہ الہی میں رسول بنے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہر خیر کو طلب کیا ہے ابو طالب کے لیے، تو وہ لا خیرے ہے، وہ بدماش ہے، وہ خبیث النفس لوگ ہیں جو شان ابو طالب میں گستاخی کرتے ہیں اور ابو طالب کو جو ہے شر کے ذرہ برابر بھی قریب سمجھتے ہیں. وہ خود عین شر ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. ابو طالب کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا کہ ارجو لہ کل خیر، میں ہر خیر کی امید ابو طالب کے لیے رکھتا ہوں. ہر خیر کی تمنا رسول نے کی ہے ابو طالب کے لیے. اب میں نے دعا مانگی اعطنی بمسألۃ ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ. واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. وصرف عنی، اب یہ دوسرا دعا کا ٹکڑا ہے. ایک چیز کو مانگ لیا اپنے لیے، ہر خیر کو مانگ لیا، ہر بھلے کو مانگ لیا، ہر اچھائی کو مانگ لیا، اور کچھ چیزوں کو اپنی ذات سے دور کرنا. وصرف عنی، بار اللہ مجھ سے دور کر دے، مجھ سے پھیر دے، دور کر دے، میرے قریب نہ آنے دینا. کس کو؟ جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، اس دنیا کا جتنا شر ہے اس کو بھی مجھ سے دور کر دے، اور آخرت کا جو شر ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، آخرت کی جو ایسی چیزیں جو کہ مرد مومن کے لیے باعث شرمندگی اور باعث اذیت ہے، ان سب کو مکمل طور پہ مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَةِ إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ فإنه غير منقوص ما أعطيت. فإنه غیر منقوص ما أعطيت، وہ جو تو عطا کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اب اس کو دو طریقوں سے علماء نے ترجمہ کیا ہے. جو تو نے دیا ہے اس میں برکت نہیں رہتی، کبھی کمی نہیں ہوتی، اور ایک ہے کہ جب تو عطا کرتا ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تیری رحمت کا خزانہ اتنا وسیع و عریض ہے، اس میں کمی کا تصور ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ سمندر سے ایک مشکیزہ یا ایک جو نا چلو بھر کے پانی نکال دے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ سمندر میں کمی ہوئی ہے. تو اللہ کے خزانے سے بھی اگر کوئی چلو بھر کے پانی ہمیں دے دی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اللہ کے خزانے میں کمی واقع ہو گئی. وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَةِ إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ وزدني من فضلك يا كريم. وزدنی من فضلک یا کریم، بار الہ اپنے فضل سے، اے کریم اپنے فضل سے اس میں بڑھوتی کر، اس میں اضافہ کر. یہاں پر جب دعا پہنچی فمد یدہ الیسریٰ، امام نے اپنے الٹے ہاتھ کو بڑھایا، وقبض لحیتہ، اور اپنی داڑھی کو پکڑا. یہ داڑھی کو پکڑنے کا عمل روایات میں موجود ہے، اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے محمد ابن زکوان السجاد کے سامنے اس عمل کو انجام دیا. وَكَانَ يَلُوذُ بِالسَّبَّابَتِهِ، اور اپنی دائیں انگلی کو وہ حرکت دے رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. مولا داڑھی اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی، اور ایسے اب آپ جب تشہد کی حالت میں نماز کے بعد پڑھیں گے تو انگلی کو حرکت دینا. اب بعض لوگ ہاتھ بھی ہلاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک گریہ اور زاری کی ایک تضرع کی جو کیفیت ہے وہ طاری ہوتی ہے. انسان نظر ہے، کوشش کرے کہ اس وقت میں اس کے آنسو آ جائے. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار، اے
صاحب جلال اور صاحب اکرام. اب چونکہ عقائد کی بحث بھی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، میں سمجھانا نہیں چاہتا، آسان سا ترجمہ: اے وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اے وہ اللہ جو ہر اچھی صفت کا مالک ہے. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، اے نعمتوں کو دینے والے اللہ، اے جود و سخا کرنے والے اللہ. یا ذا المن والطول، اے احسان کرنے والے، اے صاحب احسان، اے صاحب کرم، اے صاحب بخشش. یہ سارے کے سارے جملے. اس کے بعد آخری جو چیز اس دعا میں مانگنی ہے: حرم شیبتی علی النار، میری اس جو ہے محاسن، یہ جو میری داڑھی ہے، یہ جو میرا محاسن ہے، جو میرا چہرہ ہے، اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. یہ دعا مانگنی ہے، لیکن جس طرح مولا نے مانگی، راوی یہ کہتا ہے کہ امتلأ ظہر کفہ دموعا، مولا نے اتنا گریہ کیا جملے کہتے ہوئے کہ مولا کی جو ہتھیلی کا پچھلا حصہ تھا، اس سے آنسو بہہ بہہ کے ٹپک رہے تھے، پورا حصہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا. یہ دعا ہے، اور مومنین سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے صبح و شام اس دعا کو پڑھیں، نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ ماہ رجب میں کثرت سے اس دعا کا ورد کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.